یہ میں سبجیکٹ میں پچھلی دفعہ بھی فیل ہوا، اس دفعہ بھی فیل ہوا، تو میں کیا کروں؟ اور دونوں دفعہ وہ 30s میں فیل ہوا ہے. تو یہ بڑی پرابلم ہمارے بچے کی جی ہوتی ہے. یہ المیہ ہے کہ یہاں بچہ اگر اسے گیج نہیں کر پا رہا، نہیں پرابلم پا رہا. کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا. اکثر بچے یا ٹیچر چینج کر لیں، یا نوٹس چینج کر لیں، یا کویسچن چینج کر لیں، اس طرح کے چکر میں پڑتے ہیں. لیکن ہمارا بچہ موسٹلی 19-20 ویریشن سے تقریباً وہی ایفرٹس ریپیٹ کر دیتا ہے، جس کے بعد وہی نتیجہ ریپیٹ ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی جو ان پٹ ہو رہا ہوگا پھر اگلی دفعہ ویسا ہی آؤٹ پٹ آنا شروع ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ. ایگزیکٹلی یہی پرابلم آ جاتی ہے ہمارے بچے کے ساتھ. تو اور ایک اور جو چیز ہمیں، ایک تو ہمارا بچہ جو ہے اس چیز کو پرابلم فیس نہیں کر آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا کہ میں فیل کیوں ہوا. اس کیوں کا جواب جب بچے کے پاس نہیں ہے، پاس نہیں ہو سکتا. میں بچے کو کہتا ہوں بیٹا آپ کا سب سے پہلے کیوں کا جواب ڈھونڈنا ہے، کیا فیل ہوئے کیوں، یا ان ادر ورڈس آپ کو نیکسٹ اسٹیپ میں کیا نیا کرنا ہے جو آپ پاس ہو. اب نیا کرنے کا ریفرنس جب ہم بات کریں تو آپ کی کورس کوریج میں ایشو ہو سکتا ہے، کانسیپچل کلیئرٹی آپ کی نہیں ہے، آپ کی اپروچ صحیح ڈیولپ نہیں ہوئی کانسیپٹ کے اوپر، آپ کی ریویژن میں کمی ہو سکتی ہے، آپ نے سفیشینٹ ریویژنز نہیں کی جو کہ ایگزام لیول کویسچن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے پرفارم کرنے کے لیے چاہیے. آپ کی پریکٹس کرنے کے انداز میں خرابی ہو سکتی ہے. آپ پاس پیپر کویسچن جس طرح پریکٹس کرتے رہے ہیں، دیٹ واز ناٹ enough to prepare you, to equip you with the desired skills required in the exam. پھر آپ کا ایگزامینیشن نائٹ کی مینجمنٹ میں، سلیپ میں مسئلہ ہوتا ہے. بڑی چھوٹی چھوٹی ریزن ہوتی ہیں بچے گیج نہیں کر پاتے. ایگزامینیشن نائٹ کو آپ سو نہیں پائے، کاسٹ کا پیپر اس وجہ سے بچے فیل ہو جاتے ہیں، ایم ایف اے کے پیپر اس وجہ سے بچہ فیل ہو جاتے ہیں کہ پراپر نیند لی، پراپر بریک فاسٹ کیے بغیر ایگزام میں گئے. مطلب یہ ریزنز ہیں فیلئر کے. یہ میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے نہیں، ہزاروں اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کی بیسس سے بتا رہا ہوں. دین کمز دا ٹائم مینجمنٹ، ایگزام ٹیکنیکس اس کی کمی ہوتی ہے. اچھا بھلا پریپیئرڈ بچہ فیل ہو جاتا ہے. سو ڈفرینٹ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بچہ لیک کر رہا ہوتا ہے. اب ٹیچر کے بعد جب جاتے ہیں مینٹورنگ کرتے ہیں، جیسا ڈاکٹر کے پاس مرض کی تشخیص کے لیے آپ جاتے ہیں، ٹیچرز بھی یہاں پہ وہی رول پلے کرتا ہے. ابھی آپ کے سمٹم پوچھتا ہے آپ سے، آپ کی کویشچنس کرتا ہے، اس کے بعد آپ کو بتاتا ہے بیٹا آپ کے یہ 3-4 ایریاز جہاں پہ آپ نے لیک کیا ہے. اور ہمارا بچہ جب خود سیلف انالیسس کرتا ہے تو کوئی ایک ایریا پکڑتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے ایک ایریا میں اس کو 2 نمبر بڑھ جاتے ہیں، اور کسی ایک ایریا میں لیک آف فوکس سے 2 یا 3 نمبر کم ہو جاتا ہے، نتیجہ وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے. حالانکہ آپ کو بے شک آپ 49 پہ بھی فیل ہوئے ہیں، 48 پہ بھی فیل ہوئے ہیں، آپ کو 1 نمبر امپروو کرنے کی محنت نہیں کرنی. آپ سمجھو آپ 0 پہ کھڑے ہو، آپ نے 0 سے 60-70 تک کا سفر کرنا ہے، یہی سوچ کے تیاری کرنی ہوتی ہے ہمیشہ. اس حساب سے آپ کو پریپریشن کرنی ہوتی ہے. تو بڑی ٹارگیٹڈ فوکسڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ، جس کو ہم کہیں گے ڈائگنوسس کی، کہ آپ کا پرابلم ہے کیا، سمٹم آپ کے دیکھتے ہوئے، آپ کے ایشوز کو دیکھتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد ٹارگیٹڈ ایفرٹس چاہیے ہوتی ہیں جو ایشوز آئیڈینٹیفائی ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے. زبردست.